السلام علیکم۔ پچھلے 1.5 سال کے دوران پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں پاکستان نے تقریباً 10 لاکھ پناہ گزینوں کو واپس ان کے وطن بھیجا، لیکن اطلاعات اب یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ان 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ پناہ گزین واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے جو کاروبار تھے اپنے سنبھال لیے ہیں اور دوبارہ سے پوزیشنیں سنبھال کے پاکستان میں پناہ گزین واپس آ چکے ہیں، جس سے پاکستان کی جو اکانومی پر جو دباؤ کم ہوا تھا وہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے۔ اور افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بھی کھلم کھلا چیلنج کیا گیا اور اس میں طالبان حکومت بھی ان پناہ گزینوں کی ساتھی ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور ٹی ٹی پی کے بعد اس نے اور صورتحال میں شدت آ گئی ہے۔ ٹی ٹی پی ایک ایسا فساد ہے، ایک ایسا فتنہ ہے جس نے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ٹی ٹی پی وہ ایک گروپ ہے جو افغانستان کے اندر پناہ لیے ہوئے ہے اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے طالبان پر شدید دباؤ ہے کہ وہ ان طالبان کے اس گروپ کے خلاف کارروائی کرے، لیکن افغان سرزمین ان کے پاکستان کے خلاف آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال نے افغان پناہ گزینوں پر بھی شدید دباؤ ڈالا ہے۔ جب پاکستان پر دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو یہ دہشت گرد افغان پناہ گزینوں کے اندر موجود اپنے سہولت کاروں کے ذریعے دہشت گردی کے لیے سہولت حاصل کرتے ہیں اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ چیز انٹیلیجنس اداروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ان رپورٹس کی بنیاد پر افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان طالبان جو ٹی ٹی پی ہے جو آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ان کو کنٹرول کریں، ان کو نیوٹرلائز کریں اور جو لوگ ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کے خلاف تادیبی کارروائی کر سکیں، یا ان کو اپنے ملک کے اندر ایسے علاقوں میں بسائیں جو پاکستانی سرحد سے دور ہوں، یا پھر ان کو اپنے یہاں نیوٹرلائز کر لیں، اپنے یہاں نیچرلائز کر لیں اور ان کو اپنے شہریت دے دیں اور اپنے ملک کا حصہ بنا لیں۔ لیکن افغان کی طالبان حکومت اس بارے میں سنجیدہ رویہ نہیں دکھا رہی اور یہ صورتحال مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ملینز کی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں اور ایسے پناہ گزین موجود ہیں جو کئی دہائیوں سے یہاں پہ ہیں۔ اب پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کا شکار ہے اور وہ دہشت گردی بھارت ٹی ٹی پی کو استعمال کرتا ہے اور ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی ہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان میں حکومت ہے طالبان کی، اور طالبان چونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے سابقہ برادرانہ تعلقات ہیں اور جو طالبان کی فتوحات ہیں اس میں ٹی ٹی پی نے ان کی مدد کی ہے، تو وہ ان پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے، یا پھر وہ ٹی ٹی پی سے بھی خوفزدہ ہیں کہ اپنے ملک میں کسی طرح امن ہوا ہے تو یہ ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کارروائیاں کر رہی ہے، اگر وہ ٹی ٹی پی کارروائیاں افغانستان کے اندر بھی شروع ہوئی تو افغانستان کے لیے صورتحال کو سماٹنا یا سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو افغانستان کی جو خاموشی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت پرابلمیٹک ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجے۔ دوسری جانب پاکستان نے اس بارے میں پالیسی کو تھوڑا اور سخت بھی کرنے کا سوچا ہے۔ چمن بارڈر جہاں سے افغان طالبان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ افغان پناہ گزین جو ہیں وہاں سے پاکستان میں واپس آ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ بائیو میٹرک سسٹم کو مزید سخت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر بارڈر سیکیورٹی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیورنڈ لائن پر جہاں جہاں ہمارے یہاں بارڈر پورس بارڈر ہے، یہ ذرا اس طرح عام پاکستان یا بھارت کی طرح کا بارڈر نہیں ہے، اگرچہ پاکستان نے بہت جگہ پر خاردار تاریں لگائی ہیں لیکن طالبان حکومت نے بہت سی جگہوں پر خاردار تاروں کو ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی اور باقی افغان پناہ گزینوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو جائیں۔ ٹی ٹی پی تو دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور جو افغان طالبان جگہ جگہ پاکستان کے اندر بسے ہوئے، قانونی طور پہ بسے ہوئے یا غیر قانونی طور پہ بسے ہوئے، یہ پوٹینشلی ان ٹی ٹی پی والوں کے لیے سہولت کار بنتے ہیں۔ جیسے اگر لاہور میں کوئی، پشاور میں، چمن میں، کہیں پہ بھی پاکستان کے اندر یہ افغان پناہ گزین موجود ہیں تو اپنے کلچرل تعلقات کی وجہ سے یا افغانستان کے طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو دیرینہ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے یہ افغان پناہ گزین اس سہولت کاری میں ملوث پائے جاتے ہیں، کیونکہ افغان پناہ گزینوں کا بہرحال انٹرسٹ اپنے سرزمین سے افغانستان سے ہے، اسی لیے پاکستان بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان افغان پناہ گزینوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ خدا را اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، اور اگر وہ پناہ گزین کیمپوں میں رہنے کا انہیں شوق ہی ہے تو افغان طالبان کو چاہیے کہ اپنے بارڈر کے علاقے میں ان کے لیے پناہ گزین کیمپ لگا دے اور
جس طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد جو صورتحال بدلی ہے، اس میں بھی افغانستان کے لیے بہت کم آپشنز رہ گئے ہیں۔ افغانستان اگرچہ پاکستان کو ٹیز کرنے کے لیے انڈیا سے بہت دوستی کی پنگیں بڑھا رہا ہے، لیکن ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے اور ان کے پڑوسی بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال زیادہ چل نہیں پائے گی، کیونکہ افغانستان کے بارڈرز پاکستان اور چین کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازبکستان، تاجکستان اور دوسرے جو علاقے ہیں یا ایران کا علاقہ ہے، وہ بھی طالبان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ تو اگر طالبان اس خطے کے اندر رہتے ہوئے کوئی لڑائی کو بڑھاوا دیتے ہیں تو اس کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جو لیجیٹیمیسی اس کو چین یا پاکستان یا ایران یا دوسرے ملکوں کی جانب سے ملنے کی توقع ہے، اس کا بھی امکان کم سے کم تر ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ تاجکستان، ازبکستان اور اس علاقے کے اندر اور ایران کی سپورٹ بھی ایسے بہت سارے گروپوں کو موجود ہے جو طالبان کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ویسٹ بھی بہت سارے گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جیسے اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے حامد کرزئی کا جو شمالی اتحاد تھا، یہ لوگ بھی طالبان مخالف گروپ ہیں۔ اگر طالبان اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئی تو اس کے لیے دو طرح کے خطرات ہیں۔ ایک تو شمالی اتحاد اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کا حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی اور وہ گروپ کسی وقت بھی منظم ہو سکتے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان اور چائنا کی جانب سے بھی اسے سخت تجارتی جو ہے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جو سارے چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور اگر وہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ تعلقات میں بڑھاوا دیتے ہیں تو وہ اس خطے کے اندر ایک امپورٹنٹ اکانومی کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اور اس کو دنیا کی باقی قوتیں بھی ریکگنائز کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر چائنا اور پاکستان سے یا اگر طالبان حکومت نے تعلقات خراب کر لیے اور یہ پناہ گزینوں کا مسئلہ کسی صورت اس نے اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کیا یا اس کو درست نہیں کیا، یا ٹی ٹی پی اور افغان پناہ گزینوں کے معاملے پر اس نے پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تو اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ان دا لانگ رن طالبان کے لیے یہاں پر حکومت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور جو خانہ جنگی کی صورتحال اس نے اپنے ملک میں خود پیدا کر رکھی ہے، تو اس طرح کی حرکتوں سے یہ خانہ جنگی اس کے لیے اور اس کے اپنے علاقے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک فسادی گروپ ہے، وہ ایک فتنہ گروپ ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی فساد کر رہا ہے، اور وہ ٹی ٹی پی اگر وہاں پر موجود رہے گی تو وہ اپنے علاقے افغانستان کے علاقے میں بھی فساد کرے گی، کیونکہ انہیں فساد کے علاوہ کوئی اور کام آتا نہیں ہے۔ وہ پچھلے 50 سال سے فساد ہی کر رہے ہیں، وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ فتنہ افغانستان کے اندر بھی پھیلے گا۔ اس کے علاوہ داعش کی صورت میں بھی ایسا گروپ موجود ہے کہ جس کے لیے یہ ٹی ٹی پی جو ہے ایک نرسری کی صورت اختیار کر چکی ہے، یعنی اگر داعش کو کچھ لوگ ہائر کرنے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور داعش ایک ایسا گروپ ہے جو پرماننٹلی اس علاقے کے اندر موجود ہے، جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کو مختلف مغربی ممالک کی جانب سے امداد بھی ملتی ہے۔ یہ بات افغانستان بھی اچھی طرح جانتا ہے اور یہ پاکستان بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور یہ بات پاکستان کئی دفعہ افغانستان کو باور کرا چکا ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اگر دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو آپ کا امن بھی خطرے میں پڑے گا، اور آپ کا امن خطرے میں پڑے گا تو ہمارا امن بھی خطرے میں پڑے گا۔ تو خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں امن ہو۔ دہشت گردی ان کے لیے بھی پرابلم ہے، دہشت گردی پاکستان کے لیے بھی پرابلم ہے، دہشت گردوں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے، اس کے علاوہ چائنا بھی دہشت گردی سے پریشان ہے۔ تو اگر اس خطے میں ٹی ٹی پی کے فتنے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، تو افغان پناہ گزینوں کا معاملہ بھی بہتر انداز میں سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی کوشش کی ہے کہ افغانستان کے جو پناہ گزین ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے اور ان کے لیے ویزا پالیسی لائی جائے۔ جیسے ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ پاکستان ایک ایسی پالیسی لانے پہ عمل کر رہا ہے کہ جو افغان پناہ گزین جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں وہ ہر سال ایک ویزا لیا کریں، سالانہ ویزا لیں، $100 اس کے فیس دیں، اور یہاں پر کام کرنا چاہیں تو کام کریں، جس طرح باقی دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے کہ لوگ ویزا لے کر جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، ویزا فیس دیتے ہیں اور وہاں کی اکانومی میں حصہ ڈالتے ہیں، اور جو زر مبادلہ اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی یہی رجیم اب فلی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو افغان پناہ گزین پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں ان کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے $100 فیس سالانہ کے تحت ویزا فراہم کیے جائیں، تاکہ وہ پاکستان کے اندر پرامن طریقے سے رہ سکیں اور ایک اچھے جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ 24 ڈیجیٹل آپ دیکھ رہے تھے، میں ہوں خرم کلیم۔